بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم۔ وصال کے بعد جو تجارت کی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کے ہی ذمہ تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بڑے تاجروں میں سے ایک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا مال شام اور یمن میں سال میں یمن کی طرف 2 دفعہ جایا کرتا تھا، اور تمام جو مکہ والے ہیں ان کے مال کے برابر اکیلا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت ہوا کرتا تھا۔ لیکن قربان جائیے، جب آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام غلام بھی آزاد کر دیے، اور وہ سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ لا کے نچھاور کر دیا، اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، آئندہ اس مال پر مجھے تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں، آپ جیسے چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں اس مال میں آپ تصرف فرما سکتے ہیں۔ تو یوں آپ کا دیا ہوا مال اسلام کی اشاعت کا، اسلام کی مضبوطی کا، اسلام کی بنیادوں کا سبب بنا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ سے ان قربانیوں کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، اس وفاداری کی وجہ سے، اس غم خواری کی وجہ سے، اس غم گساری کی وجہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے نہ صرف اسلام کے لیے اپنا مال قربان کیا، بلکہ اسلام کا جو ابتدائی دور ہے وہ انتہائی مشکلات پر مشتمل دور تھا، وہ قسم پرسی کا دور تھا، بڑی تکالیف کا دور تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار تکالیف پہنچاتے، ہر طرف سے مظالم کے پہاڑ گرائے جاتے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے مایوس ہو کر گھر تشریف لایا کرتے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سہارا دیا کرتی تھی، آپ کو تسلی دیا کرتی تھی۔ یوں آپ نے اس معاملہ میں بھی انتہائی اہم اور ضروری کردار ادا کیا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے میں بھی جو سبقت حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکی، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی پہلے اسلام آپ نے قبول فرمایا ہے۔ جناب ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اتیت حذیفۃ بن الیمان وہو فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، آپ رسول اللہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ فرما رہے تھے، خدیجۃ بنت خویلد سابقۃ نساء العالمین الی الایمان باللہ و بمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں تمام جہان کی عورتوں سے سبقت لے گئی ہیں، تمام جہان کی عورتوں سے بڑھ گئی ہیں۔ اور جناب ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کانت خدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہ اول من آمن باللہ وصدق برسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبل ان تفرض الصلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی فرضیت سے بھی قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے قبل ایمان لانے والی اور آپ کی تصدیق فرمانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعد از وصال بھی آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے،
دعا کرتے، اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس بوڑھی کو فوت ہوئے بڑا زمانہ گزر چکا ہے لال رخسار والی کو، لیکن آپ ابھی بھی اس کو یاد کرتے ہیں، ابھی بھی نہیں بھولے، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا فرمایا ہے دیگر ازواج مطہرات کی صورت میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، خدیجہ کا بدل کوئی نہیں بن سکتا۔ جب دنیا کفر و شرک میرا انکار کر رہی تھی، اس وقت بھی مجھ پر ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، اور جب اپنے پرائے مجھے جھٹلا رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، اس وقت بھی میری تصدیق کرنے والی خدیجہ الکبریٰ تھی، اور جب لوگ اپنے مالوں کو مجھ سے روک رہے تھے، اس وقت بھی اپنا سارا مال لا کر میرے قدموں پہ نچھاور کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیگر ازواج سے مجھے اولاد سے محروم رکھا، اور میری اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ کا انتخاب فرمایا۔ اس وجہ سے ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی چیز لائی جاتی، آپ گوشت فرماتے، جانور ذبح فرماتے، تو آپ فرماتے اذهبوا به الى فلانة، فلاں عورت کو دے آؤ، فلاں گھر میں دے کے آؤ، فإنها كانت صديقة خدیجہ، فلاں گھر دے کے آؤ کیونکہ فلاں عورت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہیں۔ اذهبوا به الى بیت فلانة فإنها كانت تحب خدیجہ، اس چیز کو فلاں گھر میں دے کے آؤ کیونکہ اس میں فلاں عورت رہتی ہے اور وہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت کرنے والی ہے۔ اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، خط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الارض 4 خطوط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خطوط کھینچے، 4 لکیریں کھینچی زمین میں، اور فرمایا اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل نساء اہل الجنت خدیجہ بنت خویلد، تمام جنتی عورتوں میں سے سب سے زیادہ جو فضیلت رکھنے والی ہیں ان میں سے ایک خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ وفاطمہ بنت محمد، اور دوسری میری شہزادی فاطمہ الزہرا ہیں، اور تیسری آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ ہیں، ومریم ابنۃ عمران، اور چوتھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ تو یوں دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام جنتی عورتوں میں سے جو افضل عورتیں ہیں ان میں سے ایک قرار دیا ہے۔ اور ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی تو آواز آئی کہ کوئی اجازت طلب کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کی ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ آنے والی سیدہ حالہ تھیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کافی دیر ایک خاص کیفیت میں رہے، ایک خاص حالت میں رہے، اور فرمایا یہ تو حالہ ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا الفت کا، پیار کا تعلق رکھا کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہذہ خدیجہ، یہ خدیجہ ہیں، قد اتت معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب، یہ آپ کے پاس حاضر ہو رہی ہیں، ان کے پاس ایک سالن کا برتن ہے، یا کھانے کا ہے یا پانی کا ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي،
جب یہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں تو یا رسول اللہ ان کو میری طرف سے بھی سلام پہنچائیے اور رب کا بھی ان پر سلام پہنچائیے۔ تو دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے ازواج سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن پر جبریل امین بھی سلام بھیجتے ہیں، اور جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ کے واسطہ سے رب بھی ان پر اپنے سلاموں کو بھیجتا ہے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور ان کو ایک گھر کی خوشخبری دیجیے جو جنت میں ہے، بانسوں سے خوبصورت تیار کیا گیا ہے، لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں نہ تو کوئی شور ہے نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔ وہ گھر ان چیزوں سے پاک ہے، شور سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جو وہاں پہ جائے گا وہ انشاءاللہ سکون کی زندگی رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا ایک گھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حسبک من نساء العالمین، اے لوگوں یا عورتوں، بطور خاص عورتوں کو یہ حکم ہے کہ جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں تمہارے لیے نمونے کے طور پر، اسوے کے طور پر یہ کافی ہیں۔ ایک مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ فرعون کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 عورتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ تم میں سے کوئی عورت چاہے ماں کے روپ میں ہے، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہے، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہے، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہے، ان 4 عورتوں کے نمونے کو اپنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرما دے گا۔ اس وجہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑی وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیں عمر میں بہت زیادہ تفاوت تھا، 15 سال کا فرق تھا۔ عموماً ایسی حالت